بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان ریاض کی گرفتاری کے اوپر آج کل پاکستانی سیاست پھر گرم ہو گئی ہے اور ان کو ہتھکڑی پہنائی گئی اور مختلف عدالتوں کے چکر اور صحافیوں کا احتجاج اور خود ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے اور احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت میں تو آنا تھا، یہ مکافات عمل ہے اور اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ مالک نے سورہ الانعام کے اندر فرمایا کہ ہم اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے اور تم نے میری بات نہ مانی، تم نے مجھے اپنا اکیلا معبود نہ مانا، تو ہم اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کریں یا زمین سے تمہارے لیے عذاب نکالیں یا تمہیں گروہوں میں بانٹیں، فرقوں میں بانٹیں، پارٹیوں میں بانٹیں اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائیں۔ یہ وہ معاملہ ہو رہا ہے، اب ان کی باری آئی ہے۔ کتنے عرصے سے میں یہ بات سامنے لا رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو پارٹی بازی ہے، فرقہ بندی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور آج کل یہ جو مہنگائی کا زور ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اصل میں جرم یہ ہے، اور چادریں چڑھاؤ اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ اور یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ اور سر میلے کرو اور مقبرے بناؤ اور ان مورتیوں کو پوجو لٹا کے۔ ہندو اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے اور یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ ہندو وہاں جا کر سجدہ کرے اور وہ ڈنڈوت ہے، اور عمران خان صاحب جا کے سجدہ کریں اور کہیں یہ بوسہ ہے، یہ محبت کا بوسہ ہے، تو وہ بھی تو محبت کا بوسہ دیتے ہیں نا، محبت کا ہی شرک ہوتا ہے۔ اور یہ کل کے ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی، عمران خان ریاض اور ان کے ساتھ ان کے وکیل کھڑے تھے اور ایک اور صاحب تھے جو اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس نے جوش کے اندر آ کے پھر 3 نعرے لگائے: نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، اور پھر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد۔ اور عمران خان ریاض کے ماتھے کے اوپر بل نہیں پڑا ہے، کیونکہ ایمان عقیدہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ یہ حق اور باطل کا معاملہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو حق سے اس قدر متنفر ہوں کہ حق کی کوئی بات ہی نہیں ان کے سامنے۔ کفر و شرک کے نعرے لگائے جائیں، اور شرکیہ نعرے اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالیاں سنیں اور یہ مسکرائیں۔ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے سامنے بھی اسی طریقے سے ہوا تھا۔ جنرل حمید گل کے سامنے بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ یہ شرکیہ نعرے لگے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سٹیجوں سے، عمران خان کے بڑے سٹیجوں سے نعرے لگے ہیں، شرکیہ نعرے، اور ان کی کان پر جوں نہیں رینگتی ہے، اور عوام کو یہ فراڈ کر رہے ہیں کہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ تم لا الہ الا اللہ کے دشمن ہو، تم لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے ہو، بس اتنی بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ کہو اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کہو اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کہو اللہ کے علاوہ کوئی بوسہ دینے کے لائق نہیں ہے۔ جمہوریت کا یہ سارا نظام مشرکانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے۔ اس کا دفاع جو بھی کرے گا، اس کے لیے جو بھی لڑے گا اور اس کو اپنی بقا سمجھے گا، وہ اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے اور اسلام کی ضد ہے۔ یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ نہ ان کو پتہ تھا جنہوں نے پہلے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی دھوکہ دیا تھا، فراڈ کیا تھا انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور اب یہ دوبارہ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ نئے شکاری آئے ہیں، پرانا جال لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ یہ پارٹیاں، یہ مسلک پرستی، یہ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، پی ٹی آئی، پی ایم این ایل اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی اور فلاں، یہ ساری پارٹیاں یہ شیطانی پارٹیاں ہیں، اور ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ کہیں کہ حق اور باطل کا معاملہ ہے۔ یہ سب باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور یہ باطل کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ اسلام آباد کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ جب ہوتا ہے تو پھر یہ انداز نہیں ہوتا ہے کہ عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جو مرضی کرو لیکن فیملیوں تک نہ پہنچو، گھروں تک نہ پہنچو۔ اچھا، آج پتہ چلا ہے حق اور باطل کا جب معاملہ ہوتا ہے تو گھروں تک بھی معاملات پہنچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ، اور صحابہ کرام کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ حق اور باطل کا معاملہ تھا۔ تو جب حق اور باطل کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں، پھر یہ چیخو پکار نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو ایک بالکل عام، یقین کیجیے سادہ سا مزدور سے میں نے گفتگو کی جب، تو میں نے کہا عمران خان، حالانکہ وہ خود پٹھان بھی تھا میرے خیال میں،
تو میں نے کہا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر پہلوں نے ایک پلازا بنایا نا تو یہ 20 بنائے گا، یقین کیجیے۔ میں حیران رہ گیا اس کے اس تبصرے کے اوپر، چونکہ اور میرا بھی اپنا خیال تھا کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے کا پول کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے، لیکن جب تک آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت آپ معصوم بنے ہوتے ہیں، لیکن جب باہر والے آپ کو بتاتے ہیں، اب یہ توشہ خانے کے معاملات یہ سارے یہ ایسے نہیں ہیں، یہ تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ 50% دے کے میں نے یہ چیزیں لی ہیں۔ اسلام کے اندر 50% بھی نہیں ہے، کسی چیز کا حق نہیں ہے اقتدار والے کو توشہ خانے سے۔ جو کچھ تحفے وغیرہ ملتے ہیں وہ خالص بیت المال کے اندر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے جو کسی علاقے کے گورنر تھے اور واپس آئے، یا انہوں نے کوئی زکوٰۃ وغیرہ گٹھی وغیرہ کرنی تھی، اور واپس آ کے بتایا کہ یہ سارا مال تو بیت المال کا ہے اور یہ کچھ چیزیں جو لوگوں نے مجھے تحفے دی ہیں۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہا کہ اپنی ماں کے پاس تم بیٹھتے میں دیکھتا تمہیں کون تحفہ دینے آتا۔ اور اس کے بعد دوسرے دن یا صلات کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کا مال ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا ہے، یہ کیوں نہ بیٹھے رہے اپنی ماں کے پاس اور لوگوں نے ان کو تحفہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس انداز سے اسلام کا یہ فلسفہ ہے، کسی قسم کا کسی منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 50% پر جو لیتے رہے یہ بھی جرم ہے، اور اس سے پہلے جو 15% پر لیتے رہے 10%، وہ تو ان سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو لہٰذا ان سب کا احتساب ہونا چاہیے اور بڑا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ تو ان کے معاملات بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ کرپشن سے کوئی نہیں، اس سسٹم کے اندر کرپشن ہے۔ یہ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے اور اسلام کی ضد ہے۔ تو یہ جو بھی اس کی خاطر اپنی جان و مال لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے اپنی جان اور اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، ان کو ایک دن بہت بڑا پچھتاوا ہوگا، بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ بہرحال حق بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اپنا چینل بنایا اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ جو بھی ہمارے سسٹم کے اندر خرابیاں ہوں تو میں ان کی نشاندہی کروں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی تبصرہ میں اگلے اپنی کسی بیان میں کروں گا۔